سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، کھاؤ وہ تمام جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پیچھے مت چلو شیطان کے قدموں کے، انہ لکم عدو مبین، کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بلا شبہ وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور اس بات کا کہ تم کہو، عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین کے متعلق وہ باتیں جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت بیان فرمائی۔ انسان کو توحید والا ہونا چاہیے، شرک والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و سنت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی، اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ شرک کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، صرف بتوں کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ ایک صورت شرک کی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار سمجھے، حرام قرار دے یا حرام سمجھے، یا اللہ کی کسی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے۔ میرے عزیز دوستو، ہم جانتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ اگر کوئی انسان اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے یا کسی کے کہنے سے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں گزرا، کچھ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ گمراہ ہونے والے ہوتے ہیں، اب کسی کے کہنے پہ کسی حلال کو حرام سمجھے یا حرام کو حلال سمجھے تو یہ بھی گویا خدائی اختیارات اس کو سونپنے کے مترادف ہے، اور یہ بھی شرک ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اونچا مقام رکھتے ہیں، کتنا بلند مقام ہے آپ کا۔ یعنی جس کو فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ کا مقام سب سے بلند مقام ہے، لیکن کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ بھی
کسی چیز کو نہ حلال قرار دے سکتے نہ حرام قرار دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود اپنی ذات پر شہد کو ممنوع قرار دے لیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں استعمال کروں گا۔ کوئی وجہ بن گئی، لمبا قصہ ہے، آگے انشاءاللہ تفسیر میں خود آ جائے گا۔ آپ نے خود یعنی اپنے آپ پہ کہا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے سورۃ تحریم نازل فرما دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا حق ہے کہ جو ہم نے حلال کی آپ کیوں حرام کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گویا اس کی اجازت نہیں دی گئی، اب کسی اور کو کیا اجازت ہو سکتی؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، حاتم طائی کے بیٹے، پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ایک سوال رکھا۔ سوال یہ رکھا کہ قرآن کریم میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو، اپنے مشائخ کو اور اپنے جو ہے وہ علماء کو انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا تھا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کبھی بھی ان کو رب نہیں کہا تھا، ہم نے تو کبھی بھی ان کو رب نہ مانا نہ کہا ان کو کبھی، تو قرآن کریم کیسے کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھولے بادشاہ، مفہوم اس کا یوں ہے، یہ بتاؤ کہ جب تمہارے مذہبی رہنما کسی چیز کو حلال قرار دیتے جبکہ اللہ نے حرام بنایا تھا، تو تم اللہ کی مانتے تھے کہ اپنے مذہبی رہنماؤں کی مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو پھر مذہبی رہنماؤں کی مانتے تھے۔ تو میں اسی طرح جب اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال یا حلال کو حرام تمہارے مذہبی رہنما بناتے تھے تو تم رب کی مانتے تھے کہ ان کی مانتے تھے؟ ہے نا جی، اس معاملے میں تو ہم ان کی مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر اور رب بنانا کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو رب بنانا ہے، اللہ کی چھوڑ کر تم اپنے مذہبی رہنماؤں کی مانو، اسی کا نام تو رب بنانا ہے، اور کس چیز کا نام ہے رب بنانا؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح بت کو سجدہ کرنا، اللہ کے غیر کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اسی طرح خدائی معاملات میں کسی کو دخل انداز سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ تو جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہیں وہ حرام رہیں گی، اس کو دنیا کی کوئی عقل حلال نہیں کر سکتی، اور جو چیزیں اللہ پاک نے حلال قرار دی ہیں وہ حلال ہی رہیں گی، کوئی دنیا کا انسان اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ یہ ہے توحید۔ اللہ پاک نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب ہے، صرف عرب والوں کو نہیں، عجم والوں کو نہیں، ایمان والوں کو نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، تمام انسانیت کو، کیونکہ قرآن کریم کی مخاطب پوری انسانیت ہے، اور ہر انسان اللہ کے حکم کا پابند ہے، چاہے وہ کرے چاہے نہ کرے، مانے نہ مانے، لیکن ہے پابند۔ اسی کا اس سے سوال بھی ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، پوری دنیا کے انسانوں، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو ممنوعات ہیں جن پہ اللہ رب العالمین نے پابندی لگا دی وہ بتا دیا، اس کے سوا باقی جو کچھ ہے وہ کھاؤ، اس کو حرام قرار نہ دو۔ عرب کے لوگوں نے خود ساختہ کچھ چیزیں حرام کی ہوئی تھی، یہ جانور جی ہم نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اس کو اب کوئی نہیں کھا سکتا،
اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا، یہ جانور اس کے بدن میں جو کچھ ہے یہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ایسے خود ساختہ پابندیاں بنائی تھی، یہ فلاں کھا سکتا ہے، یہ فلاں نہیں کھا سکتا۔ یہ جو من گھڑت اور خود ساختہ پابندیاں تھی، اللہ پاک فرماتے ہیں ان پابندیوں کو توڑ دو، کیونکہ تمہارے اوپر اگر کوئی پابندی لگا سکتا ہے تو وہ صرف کون ہے؟ وہ اللہ۔ یہی آزادی ہے، اللہ کی غلامی ہی آزادی ہے، بندوں کی غلامی غلامی ہے، اللہ کی غلامی آزادی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو کھاؤ، استعمال کرو، کوئی پابندی نہیں، حلالاً، لیکن شرط یہ کہ وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، یعنی اللہ پاک نے اس کو حلال قرار دیا ہو۔ اور دوسری شرط یہ کہ طیبہ، وہ پاکیزہ ہو، چیز کے اندر پاکیزگی بھی ہو۔ حلال کیا ہے؟ جو اللہ نے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے، لیکن اگر اسی حلال کے ساتھ کسی بندے کا حق متعلق ہو گیا تو وہ چیز پھر حرام ہو جائے گی۔ مثلا بکری ہے، حلال ہے، آپ نے اپنی کمائی، حلال پیسوں کی کمائی سے اس کا گوشت خریدا، حلال ہے، لیکن اگر وہی بکری آپ نے کسی سے چھین لی تو حلال بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ یا آپ نے رشوت کے پیسوں سے جا کے اس کا گوشت خرید لیا تو حلال گوشت بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ یا آپ نے کسی کا حق مار، وراثت میں بہنوں کا، بیٹیوں کا حق نہیں دیا، بھائیوں کا حق مار دیا، کسی کا مال چھین کر اس سے جو ہے وہ حلال چیزیں جا کے خرید لی، وہ حلال چیزیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا حلالاً طیبہ، ایک تو صفت یہ ہو کہ وہ چیز حلال ہو، یعنی خدا پاک نے اس کو حلال قرار دیا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو۔ گویا یوں کہہ لیں حلالاً میں حقوق اللہ آ گئے اور طیبہ میں حقوق العباد آ گئے، کہ نہ اللہ کا حق مارو نہ بندوں کا حق مارو۔ ایسی چیز تمہارے لیے حلال ہے، اس کو استعمال کرو، کھاؤ، پیو، برتو، لیکن کسی کا بھی نہ اللہ کا نہ بندے کا حق نہ مارو کسی کا۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ ایک بات آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ حرام کا اثر یہ ہوگا، حرام کا اثر یہ ہوگا کہ انسان شیطان کی باتیں مانے گا، شیطانی کام کرے گا، اور حلال کا اثر یہ ہوگا کہ انسان شیطانی کاموں سے بچے گا۔ کھانے کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھانے کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان بنے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، دونوں مشہور امام ہیں اور استاد شاگرد کا درجہ بھی رکھتے ہیں ایک لحاظ سے۔ تو امام شافعی مہمان بنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب رات کو ان کی بیٹیوں نے اپنے ابا جان کے استاد کے لیے، ابا جان کے استاد آئے ہیں، ان کے لیے مسواک، پانی کمرے کے اندر رکھ دیا کہ صبح تہجد میں اٹھیں گے کوئی مشقت نہ ہو۔ رات کو کھانا دیا گیا۔ اب صبح کی نماز کے لیے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے، بیٹیاں کمرے میں آئی کہ دیکھیں ذرا صفائی کر لیں کمرے کی، تو کیا دیکھتی ہیں کہ کھانے کے برتن سب صاف، پورا کھانا کھا لیا گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور پانی ویسے کا ویسے رکھا ہوا، مسواک کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ عجیب استاد ہیں ہمارے ابا جان کے، کہ نہ انہوں نے تہجد کے لیے پانی استعمال کیا، نہ مسواک استعمال کیا، اور نہ کھانے میں کچھ چھوڑا، سارے صاف کر گئے۔ تو اپنے ابا جان سے عرض کر دی۔ صاف وہ لوگ ہوتے تھے، دل میں بات نہیں رکھتے تھے، جو مسئلہ ہوتا تھا پوچھ لیتے تھے، دلوں کے اندر کینہ بغض نفرت نہیں رکھتے تھے۔
تو شاگرد نے استاد سے پوچھ لیا کہ استاد جی بیٹیاں یہ سوال کر رہی ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سننے کے لائق ہے۔ فرمانے لگے بیٹا تمہارے کھانے کے اندر اتنی نورانیت، اتنا حلال کھانا تھا، اتنا برکت والا کھانا تھا کہ جب میں نے وہ کھانا شروع کیا تو میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کو چھوڑوں، اس لیے میں سارا ہی کھا گیا۔ اور پھر اس حلال کا اثر یہ ہوا، اس حلال کھانے کا، پاکیزہ کھانے کا اثر یہ ہوا کہ رات بھر قرآن کریم کی آیات سے میں موتی نکالتا رہا، ساری رات قرآن کریم سے مسئلے نکالتا رہا۔ جب میں سویا ہی نہیں تو پھر میں نے کیا تہجد کے لیے وضو کرنا اور کیا مسواک استعمال کرنی، اسی لیے اسی عشاء کے وضو سے میں نے جا کے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ حلال کھانوں کے اثرات۔ اور جب انسان کے پیٹ کے اندر حرام کھانے جاتے ہیں تو پھر ان کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے اپنے اثرات ہیں، پھر شیطانی کاموں پہ دل لگتا ہے، پھر نماز کو دل نہیں کرے گا، پھر تلاوت کو دل نہیں کرے گا، پھر دعا میں دل نہیں لگے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کے ساتھ ہی فرمایا حلال چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ خطوات، خطوہ کی جمع ہے، خطوہ کہتے ہیں ایک قدم اٹھا کے جب دوسرا قدم رکھا جاتا ہے، جس کو ہم سٹیپ بولتے ہیں، تو شیطان کے سٹیپ بائی سٹیپ نہ چلو، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے تو واضح طور پہ علل اعلان اس نے کہا میں ان کو، اس آدم کی نسل کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، جس آدم کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا، میں اس کی نسل کو تباہ و برباد کروں گا۔ تو جب وہ اتنا کھلا دشمن ہے کیوں اس کے پیچھے چل رہے؟ اللہ پاک فرماتے اس کا تو کام ہی یہی ہے، انما یأمرکم، کوئی شک نہیں، اس کا کام یہی ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، برائی کا اور بے حیائی کا۔ علماء فرماتے سوء اس برائی کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے ہو، اور فحشاء اس برائی کو کہتے ہیں جو عمل سے ہو، یعنی جو جسم سے، اعضاء سے جو برائی ہو۔ دونوں قسم کی برائیوں کا حکم شیطان دیتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے سوء اس برائی کو کہتے ہیں جو چھپ کر کی جائے، اور فحشاء اس برائی کو کہتے ہیں جو علل اعلان سب کے سامنے کی جائے۔ تو شیطان دونوں قسم کی برائیوں کا حکم دیتا ہے، تو اس برائی کا حکم دینے والے کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ اور تیسری بات ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تو تمہیں یہ سکھاتا ہے اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جن کو تم جانتے بھی نہیں، یعنی جھوٹ من گھڑت باتیں اللہ کی طرف منسوب کر دو۔ آج خود ساختہ کتنی چیزیں ہم نے دین کے اندر ایجاد کر دی، بدعات، رسوم، رواجات، اور ان کو ذمہ لگا دیا کس کے؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، ایک حدیث، ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہ ہو اس کو آپ کی طرف منسوب کرنا، یعنی حدیث نہ ہو اور یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے، فرمان نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام نہ ہو اور کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جو میرے متعلق ایک جھوٹی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، سمجھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ اب جو اللہ کے متعلق جھوٹی بات کہے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو اس امت کی سب سے بہترین جماعت ہے، صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے۔ کبھی زبان پہ آ جاتا کہ آپ نے فرمایا تو دل میں کب کبھی طاری ہو جاتی اور گھبرا جاتے، اور پھر بعد میں دو تین جو ہے وہ احتیاطی الفاظ بولا کرتے
کہ آپ نے یوں ہی فرمایا یا اس کے قریب تھا یا ایسا ہی کچھ مفہوم تھا، یعنی اس بات کو کہنے سے گھبراتے تھے کہ یہی آپ کا فرمان ہے۔ آج ہم اتنی بے احتیاطی کرنے لگ گئے کہ جو چیز ملے وہ بس ہم نے شیئر کرنی ہے، چاہے وہ حدیث ہے نہیں ہے، علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں کہ جو باتیں دین کی باتیں نہیں بھی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں بھی ہیں، ان کو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے۔ یہ شیطانی اثرات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تینوں چیزوں سے محفوظ رکھے، چھپی برائیوں سے بھی، کھلی برائیوں سے بھی، اور دین میں غلط باتیں منسوب کرنے سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنی کمائیوں کو حلال بنائیں، تھوڑا کھا لیں، گزارا کر لیں، لیکن حلال کھائیں۔ اس کے اثرات ہماری دنیا پہ بھی پڑیں گے، ہماری آخرت پہ بھی پڑیں گے۔ ایک صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہو، ایسا کوئی عمل بتا دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اپنے کھانے پینے کو حلال کر دو، تمہاری ہر دعا قبول ہو۔ اب فرماتے کہ صحابی رسول نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اللہ مجھے آپ کو بھی سب کو اپنی کمائیوں کو اور اپنے کھانے پینے کو اور اپنے استعمال کی چیزوں کو حلال بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔